بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل دیگر حروف التنبیہ، حروف تنبیہ کے بارے میں ہے۔ وہ حروف جو متوجہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ثلاثۃ حروف تنبیہ 3 ہیں، الا، اما، ہا۔ وضعت، ان کو وضع کیا گیا لتنبیہ المخاطب، تاکہ مخاطب کو متوجہ کر سکیں، لئلا یفوتہ شیء من الحکم، تاکہ اس مخاطب سے شے فوت نہ ہو جائے۔ شے سے مراد کیا؟ من الحکم، من بیانیہ حکم، یعنی حکم مخاطب سے فوت نہ ہو جائے۔ بعض اوقات حکم بہت مہم ہوتا ہے، لہذا متوجہ کیا جاتا ہے تاکہ مخاطب سے حکم جو ہے وہ فوت نہ ہو جائے۔ فعلا و اما، پہلے دو جو ہیں، لا تدخلان، داخل نہیں ہوتے، الا علی الجملۃ، مگر جملہ پر، اسمیۃً کانت، ہو سکتا ہے وہ جملہ اسمیہ ہو، نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول، الا انہم هم المفسدون، تو انہم هم المفسدون جملہ اسمیہ ہے، الا اس پر داخل ہے، آگاہ ہو جاؤ، بے شک یہی لوگ کیا ہیں؟ فساد کرنے والے ہیں۔ وکقولہ، اور جیسے شاعر کا یہ شعر، اما والذی ابقى واضحک والذی امات واحیا والذی امرہ الامر، تو یہاں پر بھی جملہ اسمیہ ہے، ایک مثال الا کی ہے، ایک مثال اما کی ہے۔ او فعلیتاً، ہو سکتا ہے جملہ فعلیہ ہو، جیسے یہ مثال، الا لا تفعل و اما لا تضرب۔ الثالث، تیسرا جو ہے ہا ہے، تدخل علی الجملہ، داخل ہوتا ہے جملہ پر، نحو ہا زید قائم، آگاہ ہو جاؤ کہ زید کھڑا ہے۔ والمفرد، اور مفرد پر بھی داخل ہو سکتے ہیں، جیسے یہ مثال، ہاذا، زا مفرد ہے، ہا اس پر داخل ہے، اولئک مفرد ہے، ہا اس پر داخل ہے، یہ اس میں اشارہ ہیں۔ فصل، فصل دیگر، حروف الندا، حروف ندا کے بارے میں۔ حروف الندا خمسۃ، حروف ندا 5 ہیں، یا، حیا، اے، الحمزۃ المفتوحۃ، للقریب، جو قریب کے لیے آتا ہے، و ایا و حیا للبعید، ایا اور حیا بعید کے لیے آتے ہیں، و یا، اور یا جو ہے لہما، یعنی قریب اور بعید کے لیے بھی آتا ہے، و للمتوسط، اور متوسط کے لیے بھی آتا ہے، وقد مر احکامها، اور ان سب کے احکام پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ فصل، فصل دیگر، حروف الایجاب، حروف ایجاب کے بارے میں ہے، یعنی وہ حروف کے جن کے ذریعے سے جواب دیا جاتا ہے۔ ستۃ، 6 ہیں، نعم، بل، ای، اجل، جیر، انا، لیکن سب میں فرق ہے۔ اما نعم، نعم جو ہے، فلتقریر کلام سابق مثبتا کانا او منفیا، تو یہ کلام سابق کی تقریر، تثبیت کے لیے آتا ہے، یعنی کلام سابق کی تقریر کرتا ہے، تثبیت کرتا ہے، چاہے وہ کلام سابق مثبت ہو چاہے منفی ہو۔ مثبت ہو تب بھی اس کی تقریر کرتا ہے، منفی ہو تب بھی اس کی تقریر کرتا ہے۔ مثلا اگر کہا جائے کہ زید کھڑا ہے تو نعم سے جواب دیا جائے گا ہاں زید کھڑا ہے۔ اگر کہا جائے زید کھڑا نہیں ہے، نعم، ہاں زید کھڑا نہیں ہے۔ اسی کی تقریر کرتا ہے، اسی کی تثبیت کرتا ہے، اسی کو محکم کرتا ہے، نعم۔ و بلا، اور بلا جو ہے، تختص بایجاب نفی، ایجاب نفی، نفی کے جواب کے ساتھ مختص ہے۔ بعد الاستفہام، ایسا نفی جو استفہام کے بعد ہے، نفی کہ جس پر حرف استفہام داخل ہے، اس نفی کے جواب کے ساتھ یہ بلا مختص ہے۔ کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول، الستو، لستو نفی کے لیے ہے، متکلم کا صیغہ ہے، حمزہ استفہام ہے، الستو بربکم، آیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، قالو، سب کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ وخبرا، اور بعض اوقات بلا خبر ہوتا ہے، کما یقال، جیسے یہ کہا جائے، لم یکم زید، زید کھڑا نہیں ہے، قلتا بلا، آپ جواب میں کہیں گے کہ بلا، کیوں نہیں، یعنی زید کھڑا ہے، اے قد قام، کھڑا ہے۔ و ای جو ہے للاثبات، اس بات کے لیے آتا ہے، بعد الاستفہام، ایسا اس بات جو یعنی بعد الاستفہام، استفہام کے بعد۔ وجلزمھا، حل، اور اس کے ساتھ حل کا آنا لازم ہے، کما اذا قیل لک، جیسے جب آپ کو کہا جائے حل کان کذا، آیا اسی طرح ہے، قلتا، تو آپ جواب میں کہیں گے ای واللہ، ہاں خدا کی قسم اسی طرح ہے۔ و اجل، و جیر، و انا، یہ جو 3 ہیں، آخری 3، اجل، جیر، انا، لتصدیق الخبر، خبر کی تصدیق کرتے ہیں، فاذا قیل، لہذا جب آپ کو کہا جائے جاء زید، زید آ گیا ہے، قلتا، تو آپ جواب میں کہیں گے اجل، جیر، انا، اے اصدقو کا فی ھذا الخبر، ہاں میں تمہاری تصدیق کرتا ہوں اسی خبر میں، زید کے آنے میں میں تمہاری تصدیق کرتا ہوں، واقعی وہ زید آ چکا ہے۔ فصل، حروف الزیادہ، سبعۃ، 7 ہیں، ان، ما، لا، من، با، لام۔ فان، ان جو ہے، تزاد مع ما النافیہ، ان زائدہ ہوتا ہے مع نافیہ کے ساتھ، جیسے یہ مثال، ما ان زید قائم، زید کھڑا نہیں ہے، ان زائد ہے، اور حروف زائد کا کلام کے اندر کوئی معنی موجود نہیں ہوتا ہے۔ ومع مل مصدریت، اور مع مصدریہ کے ساتھ بھی ان زائد ہوتا ہے، جیسے یہ مثال، انتظر ما ان یجلس الامیر، تو ان یہاں پر زائد ہے، ما مصدریہ ہے، مصدر کی تعویل میں لے جاتی ہے، اور ان یہاں پر زائد ہے۔ وما لما، لما کے ساتھ بھی زائد ہوتا ہے، لما ان جلستا، جلستو۔ انتظر ما ان یجلس الامیر، انتظار کرو جب تک امیر بیٹھا ہوا ہے، لما ان جلستا جلستو، جب تو بیٹھے گا میں بھی بیٹھوں گا۔ وان تزاد مع لما، ان زائد ہوتا ہے لما کے ساتھ، نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول، فلما ان جاء البشیر، تو یہاں پر لما ہے تو ان یہاں پر زائد ہے، جب آ گیا بشیر۔ وبین واو القسم و لو، واو قسم اور لو کے درمیان آتا ہے، جیسے یہ مثال، واللہ ان لو،
واللہ پہ واو قسم ہے، ان ہے درمیان میں جو زائد ہے، لو ہے، خدا کی قسم اگر تو کھڑا ہوگا تو میں بھی کھڑا ہوں گا۔ وما تزاد ما از، ما زائد ہوتا ہے از کے ساتھ، متا کے ساتھ، انا کے ساتھ، اینا کے ساتھ اور انہیں شرطیہ کے ساتھ۔ کما تقولو، جیسے آپ کہیں گے، از ما سمتا سمتو، جب تو روزہ رکھے گا میں بھی روزہ رکھوں گا۔ وقزل بواقی، باقی مثالیں آپ خود بنا سکتے ہیں۔ وبعد بعض حروف الجر، اور بعض حروف جر کے بعد بھی ما زائد ہوتا ہے، نحو قولہ تعالی، جسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول، فبما رحمت من اللہ، تو یہاں پر با حرف جر موجود ہے، ما زائد ہے۔ ولا قلیل وتزاد مع الواو بعد النفی، اور یہ زائد ہوتا ہے واو کے ساتھ، وہ واو جو نفی کے بعد ہو، جیسے یہ مثال، ما جاء زید ولا امر، واو ہے جو نفی کے بعد ہے، جو کہ ما جاء زید منفی ہے، اس کے بعد واو ہے اور اس واو کے ساتھ لا ہے، یہ لا زائد ہے۔ وبعد ان المصدریہ، ان مصدریہ کے بعد بھی زائد ہوتا ہے لا، نحو قولی تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اصل میں ہے ان لا، ان مصدریہ ہے، لا زائد ہے۔ کس چیز نے تجھے منع کیا ہے سجدہ کرنے سے، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا۔ وقبل القسم، قسم سے پہلے بھی یہی لا زائد ہوتا ہے، کقولی تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول، لا اقسم، لا اقسم لا زائد ہے، بمعنی اقسم یعنی قسم کھاتا ہوں۔ واما من والبا واللام، لیکن من اور با اور لام جو ہیں، فقط تقدم ذکرها فی حروف الجر، ان کا ذکر حروف جر میں گزر چکا ہے، فلا نعیدها، اس کو اعادہ نہیں کریں گے، دوبارہ تکرار نہیں کریں گے۔ فصل دیگر، حروف المصدریہ تھے، حروف مصدریہ کے بارے میں ثلاثۃ، تین ہیں حروف مصدریہ، ما، ان اور انا۔ فالاولیان، پہلے جو دو ہیں ما اور ان، للجملۃ الفعلیہ، جملہ فعلیہ کے لیے آتے ہیں، کقولی تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول، وضاقت علیہم الارض بما رحبت، تو رحبت جملہ فعلیہ ہے، ما یہاں پر ما مصدریہ ہے، ما مصدریہ جو کہ مصدر کی تعویل میں لے جاتا ہے، لہٰذا بما رحبت کیا بن جائے گا، برحبہا، زمین ان پر تنگ ہو چکی ہے اپنی وسعت کے باوجود۔ وقع قول شاعر، جیسے شاعر کے یہ شعر، یسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا، تو یہاں پر بھی ما کیا ہے، ذهب الليالي جملہ فعلیہ ہے، ما مصدریہ مصدر کی تعویل میں لے جائے گی۔ وان نحو قوله تعالی، اور ان بھی جو ہے جملہ فعلیہ کے لیے آتا ہے، لہذا یہ مثال، فما كان جواب قومه الا ان قالوا، قالوا جملہ فعلیہ، ان داخل ہے، ان مصدریہ ہے۔ وان للجملۃ الاسمیہ، ان جملہ اسمیہ کے لیے آتا ہے، نحو علمت انک قائم، کاف مبتدا ہے، قائم خبر، جملہ اسمیہ، ان اس پر داخل ہے، ای علمت قیامک، تمہارے کھڑے ہونے کا مجھے علم ہے۔ فصل حرف التفسیر، دو حرف جو تفسیر کے ہیں، اے و ان، ایک حرف اے ہے، دوسرا ان ہے۔ فاے کما قال اللہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول، واسأل القریۃ التی، سوال کرو قریہ سے، تو قریہ کی ہم تفسیر کر رہے ہیں، اے اہل القریہ، یعنی اہل قریہ سے سوال کرو۔ کأنک قلتا، گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں، تفسیرہ، کہ اس قریہ کی تفسیر کیا ہے، اہل القریہ ہے، اہل قریہ ہے۔ آئے بیان کر رہا ہے کہ قریہ کی تفسیر کیا ہے، مراد قریہ سے اہل قریہ ہے۔ وان، دوسرا ان ہے، انما یفسر به فعل بمعنى القول، ان جو ہے ان کے ذریعے سے تفسیر کی جاتی ہے ایک ایسے فعل کی کہ جس کے اندر قول کا معنی پایا جاتا ہے، قول نہیں ہے، مادہ قول اس کے اندر موجود نہیں ہے، لفظ قول موجود نہیں ہے، معنی قول اس کے اندر موجود ہے، کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول، ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے اس کو ندا دی، تو ندا وہی گفتگو بات کرنا، ندا دینا یعنی کلام کرنا، تو پس اس نادینا میں معنی قول موجود ہے لیکن لفظ قول موجود نہیں ہے۔ ان اسی کی تفسیر کر رہا ہے کہ کیا ندا دی ہے، یا ابراہیم، یہ ندا دی ہے اے ابراہیم۔ فلا یقال قلناہ ان، لہذا نادیناہ ان ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر، آیت کے اندر نادیناہ ان یہ ذکر ہے، قلناہ ان ذکر نہیں ہے۔ فلا یقال، یہ نہیں کہا گیا قلناہ ان، بلکہ کیا کہا گیا ہے، نادیناہ ان، اس کیونکہ ہوا لفظ القول لا معنی ہو، چونکہ قلنا ہو لفظ قول ہے، معنی قول نہیں ہے، اور ان اس فعل کی تفسیر کرتا ہے جس کے اندر قول کا معنی ہو، قول کے لفظ موجود نہ ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین الطاہرین المعصومین۔